تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ مزے لینے آئی ہو یہاں؟ تو مجھے بتاؤ ابھی کہ ابھی تمہیں اس اسکندر کے حوالے کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایڈونچر کا شوق پورا ہو جائے۔ واحدہ نے دانت پیسے وجی سعد نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو واحدہ نے ایک چٹکے سے شال کو چھوڑا اور اپنا سامان پکڑ کر باہر کی طرف چل دیا۔ سڑا کریلا، میں نے بھی مزہ نہیں چکھایا نا؟ تو میرا نام بھی اشال نہیں۔ سعد اشال کا بڑبڑانا سن چکا تھا، اس لیے مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ پریشان ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے؟ اشال نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا۔ تم یہی رہو گی ہمارے آنے تک؟ دروازہ بالکل بھی مت کھولنا، اور اگر کوئی ناک بھی کرے نا تو خاموشی سے چھپ جانا۔ واحدان کے پاس کمرے کی چابی ہے، اس لیے ہمیں ناک نہیں کرنا پڑے گا، سمجھی؟ اوکے۔ اشال نے آنکھیں ٹمٹما کر معصومی سے کہا تو سعد نے بہت مشکل سے اپنے قہقہے کو ضبط کیا اور پھر واحدان کے پیچھے چل دیا۔ انہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی ہی ڈرپوک ہوں؟ اب بھی بتاتی ہوں انہیں اپنی اہمیت۔ اشال نے جلدی سے اپنا بیگ پکڑا، بہت چپکے سے ان دونوں کے پیچھے چھپتے ہوئے چلنے لگی۔ سعد اور واحدہ نے کافی محنت کے بعد وہ محسوس قبر ڈھونڈی تھی جس کے عقب سے ایک خفیہ راستہ نکلتا تھا جو سیدھا زمین کے اندر جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہنستا حال سیڑھیوں سے وہاں داخل ہوئے تو سامنے کچھ لوگ بندوق لے کر کھڑے تھے جنہوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ قبرستان میں مردہ چلائے۔ واحدہ کے ایسا کہنے پر ان لوگوں نے ان دونوں کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ ویسے بھی واحدہ نے بہت مہارت سے اپنے آپ کو عصب کے خلیے میں ڈالا تھا۔ وہ جگہ زیادہ بڑی نہیں تھی، بس ایک بڑا سا ہال تھا جو زمین کے اندر بنایا گیا تھا، اور وہاں بہت سے لوگ غیر قانونی کام سارے انجام دینے آئے ہوئے تھے۔ ہم اسے ڈھونڈ تو لیں گے لیکن باہر کیسے لے کر جائیں گے اسے یہاں سے؟ سعد کو واحدہ نے راستے میں ہی ساری بات بتا دی تھی، ابھی صرف اس کا پتہ لگا کہ حملہ کرنے کا اور بھی موقع مل جائے گا۔ سعد نے اس بات میں سر ہلائے۔ کافی دیر کچھ لوگوں سے بہانے سے پوچھنے کے بعد ان دونوں کو تاشا کا پتہ لگ ہی چکا تھا، وہ رہا۔ سعد نے چہرے سے اشارہ کیا۔ تاشا اس وقت ایک اکھاڑے میں دوسرے آدمی کے ساتھ فائٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ تقریباً 39 سال کا ایک انتہائی شفاق دکھنے والا مرد تھا جو بہت بے رحمی سے اپنے مخالف کی ہڈیاں توڑ رہا تھا۔ اس اکھاڑے میں جو کوئی بھی جیتتا ہے وہ بڑا انعام پاتا ہے، لیکن آج کا انعام بہت حسین ہے، تو جو کوئی بھی تاشا کو لڑنے میں ہرا دے گا یہ انعام اس کا ہوگا۔ لیکن اگر تاشا جیت گیا تو انعام اس کا، تو کون لڑے گا تاشا سے اس خوبصورت انعام کے لیے؟ اس شخص نے اچانک ایک لڑکی کو سامنا کیے جسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ ان ہری آنکھوں میں بے پناہ خوف سمایا ہوا تھا۔ سعد کے ساتھ ساتھ واحدان بھی حیرت سے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ہے کون؟ اس سے پہلے کہ کوئی آگے بڑھتا سعد بنا سوچے سمجھے اس اکھاڑے میں اتر گیا تھا، جبکہ تاشا اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ تاشا کی گڈیا آنکھوں میں اشال کے لیے پسندیدگی تھی اور اسے دیکھ کر سعد کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ سعد نے اپنی شرٹ اتاری تو تاشا ایک نظر اس کے کثرتی جسم کو دیکھ کر ٹھٹکا آجا۔ اتنا کہہ کر تاشا نے سعد پر حملہ کیا جو کہ سعد بہت مہارت سے بے اثر کر گیا تھا۔ اسے تو میں پا کے ہی رہوں گا۔ تاشا حباست سے مسکرایا اور دوبارہ سے ایک مکہ سعد کے چہرے پر مارنے لگا، لیکن سعد نے سختی سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو سختی سے بھینچ کر اسے پیٹ میں زوردار غصہ مارا ہوا بہہ دے رہا۔ اتنا کہہ کر سعد زیادہ بے دردی سے اسے مارنے لگا۔ تاشا کو حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے بچاؤ کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا، جبکہ سعد کا دل کر رہا تھا کہ اس کی وہ آنکھیں ہی نکال دے جنہوں نے اتنی غلاظت سے اس کی اشال کو دیکھا تھا۔ اچانک سعد کی نظر واحدہ پر پڑی تو اس نے اپنے چلتے ہاتھوں کو روکا اور موقع پاتے ہی تاشا نے سعد پر حملہ کر دیا۔ اب بتاتا ہوں تجھے کمینے۔ تاشا بہت بری طرح سے سعد کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر مارتا جا رہا تھا۔ نہیں، اشال سعد کو پہچان چکی تھی، اسی لیے وہ چلائی، مگر ساتھ کھڑے آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد سعد بے سدھ ہو کر زمین پر گرا تو وہاں موجود لوگوں نے تاشا کی جیت پر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ تاشا ہنستے ہوئے بری طرح سے روتی اور سٹپٹاتی ہوئے اشال کے پاس گیا اور اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ وہاں سے جا رہا تھا لیکن اشال ابھی بھی روتے ہوئے
رنگ میں پڑے سعد کو دیکھ رہی تھی۔ تاشا اشال کو اپنے اڈے پر لے آیا تھا اور اپنے آدمیوں کو وہاں سے جانے کا بول کر اشال کو اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پھینکا۔ اشال چلاتے ہوئے اس سے دور ہوئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ اتنا حسین انعام مل جائے گا آج کی لڑائی میں۔ وہ ہنستے ہوئے اشال کے پاس آنے لگا، لیکن اچانک ہی کوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ تاشا کو کچھ سمجھ آتا، اس شخص نے ایک رومال تاشا کے منہ میں ٹھونس کر اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ اشال پر نشانی سے اس لمبے بالوں والے آدمیوں کو دیکھ رہی تھی جو ایک جنونی انداز میں اس گھٹیا شخص کی درگت بنا رہا تھا۔ آر بھی کہاں ملے گا؟ والدان نے اس سے سوال کیا تو تاشا کے چہرے پر حیرانی کے آثار نظر آئے۔ تو کیسے جانتا ہے؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی والدان نے بہت بے دردی سے ایک مکہ اس کے منہ پر مارا۔ جو پوچھا ہے نا اس کا جواب دے بس۔ والدان نے اس کی آنکھ کے پاس ایک لوہے کا لمبا سا نوکیلا ناخن کیا جو کہ اس نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے پہنا ہوا تھا۔ نہیں جانتا میں قسم سے۔ والدان نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور انتہائی بے رحمی سے وہ نوکیلا ناخن اس کی آنکھ میں گھسا دیا۔ یہ منظر دیکھتی اشال ایک چیخ مار کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ بول ورنہ۔ والدان نے وہ ناخن دوسری آنکھ پر رکھا۔ نہیں میرا دوست کام کرتا ہے اس کے لیے، مگر وہ بھی کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ کوئی بھی کچھ نہیں جانتا، بس اتنا پتہ ہے ان دنوں وہ زیارت میں ہے کہیں اپنی کسی لڑکی کو لے کر، لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس شہر میں وہ کہاں ہے۔ اتنا جاننا تھا کہ والدان نے اسی نوکیلے ناخن سے اس کا گلا چیر دیا۔ ایک چیخ کے ساتھ اشال نے سہمی ہوئی آنکھوں سے اس سپاک شخص کو دیکھا۔ والدان و اشال واپس کمرے میں واپس آئے تو سعد وہاں پہلے سے ہی موجود تھا، جو کہ اپنے کندھے پر موجود زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ والدان نے کمرے میں آتے ہی جھٹکے کے ساتھ اشال کو چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر سعد کی بات کری۔ اشال نے خود کو والدان کی باتیں سننے کے لیے تیار کیا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ تو اشال نے حیرانی سے سعد کو دیکھا۔ بات کیوں نہیں مانی تم نے؟ کیوں آئی تھی وہاں؟ جانتی بھی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ سعد اطمینان سے اپنے سوجے ہوئے کندھے پر سیک کرتا ہوا بول رہا تھا، جبکہ اشال نے اسے یوں شرلے سے اپنی نظریں جھکا لی۔ آئی ایم سوری کہ میں یہاں سے باہر گئی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ دونوں کے ساتھ ہی رہوں گی، لیکن وہاں قبرستان میں وہ آدمی زبردستی مجھے باندھ کر اندر لے گیا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ سعد کی غصے سے ذرا آنکھیں دے کر اشال کی بولتی بند ہو کہ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں؟ ہم یہاں والدان کی مدد کے لیے آئے تھے، تمہارے بچپنے کی وجہ سے نئی مصیبت میں پھنسنے نہیں۔ سعد نے دانت پیستے ہوئے اسے کہا، اچھا سوری بولا نا، اور ویسے بھی قصور آپ کا بھی تو ہے۔ سعد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا قصور؟ جی ہاں، اگر ہیرو بننے کا اتنا ہی شوق تھا تو وہاں گئے ہی کیوں؟ ہارنے کے لیے؟ اس سے تو بہتر تھا والدان جی کو بھیج دیتے، کم سے کم جیت ہو جاتے وہ۔ سعد کا منہ اس کی ہوئی بے عزتی پر کھل گیا تھا۔ وہ تو اس آدمی کی درگت بنانے کا خواب رکھتا تھا، لیکن والدان نے اسے ہارنے کا اشارہ کیا تو سعد اس شخص سے ہار گیا، ورنہ اس کی کوئی ہڈی پسلی تو توڑ ہی دینی تھی۔ سعد نے، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ اشال نے اس کے کندھے کو دیکھتے ہوئے بہت نرمی و محبت سے پوچھا تو سعد نے اس کے چہرے کی معصومیت میں کھو کر نہ میں سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، پھر میں آرام سے سو جاتی ہوں وہاں بیڈ پر، آپ یہاں صوفے پر ایڈجسٹ کر لینا۔ اشال بہت اطمینان سے منہ اٹھا کر بیڈ کی طرف چلی گئی، جبکہ سعد اس کی باتوں پر ابھی تک حیران تھا۔ واٹ از دس گرل مین؟ سعد سرگوشی کر کے دوبارہ مسکراتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ صبح کے 4 بجنے کو تھے، لیکن والدان ابھی تک اس ہوٹل کے لان میں ایک بینچ پر بیٹھ اپنے ہاتھوں میں موجود ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی زیارت کے لیے نکل جانا تھا، لیکن والدان کے دل میں موجود بے چینی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ زرش کو کھوئے ہوئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرش کس حال میں ہوگی، وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہوگا اسے۔ والدان نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم زندہ ہو نور، نہ جانے کیسے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تم زندہ ہو۔ جانتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ غلط کیا یار، لیکن میں کیا کرتا؟ تم میرے دل پر اپنا قبضہ چاہ رہی تھی، جہاں میں نے اتنے سالوں سے کسی کو بھی نہیں جانے دیا۔ بہت بے بسی سے والدان نے اس ہاتھ کو پھر سے پڑھا جو اب تک لفظ پر لفظ اسے یاد ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی والدان کو وہ پڑھ کر عجیب سا سکون ملتا۔ تم نے مجھ سے پوچھا نا نور کہ کیا یہ سب محبت ہے یا نہیں؟ میں تمہیں کیسے بتاتا یار؟ اس سوال کا جواب تو میں خود بھی نہیں جانتا۔ بلا محبت سے ہی نفرت کرنے والا شخص تمہیں کیا بتاتا؟ کیا کچھ نہیں تھا والدان کی ان سرگوشیوں میں؟
محبت، تڑپ، کرب، تکلیف، پچھتاوا۔ اور اب جب مجھے اس سوال کا جواب ملا ہے تو تم ہی میرے پاس نہیں ہو، ورنہ میں تمہیں سناتا کہ کس طرح میرے دل کی ہر دھڑکن چیخ چیخ کا محبت کا اقرار کر رہی ہے۔ والدہ نے آنکھیں مون کر وہ ہاتھ اپنے سینے پر رکھا تو سکون کی ایک لہر اس کے تڑپتے دل میں اتری تھی۔ زرش کا معصوم حسین چہرہ، اس کی کان سی آنکھیں والدان کو دیکھ کر اس کے چہرے پانے والے سکون اور وہ شرمیلی سے مسکان اشارہ کرنے کے لیے چلتے اس کے ان ہاتھوں کی ہر ادا، سب کچھ والدان کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ کس ناطے سے محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ حیثیت کیا ہے تمہاری؟ جان سے مار دوں گا اگر دوبارہ مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، تمہاری اس شکل سے۔ پھر والدان کے اپنے ہی کہے الفاظ اور آنسوں میں ڈوبی وہ کان سی آنکھیں اس کے ذہن میں آئی تھی۔ والدان نے بہت قرب سے اپنی آنکھیں کھولی اور پھر سے اس ہاتھ کو دیکھا۔ سزا کا حقدار ہے تمہارا یہ پتھر دل محبوب، میری جان، لیکن میری خود غرضی تو دیکھو، یہ دل سزا بھی تمہاری قربت میں ہی چاہتا ہے، کیونکہ تمہاری دوری کا صرف خیال ہی اس چلتے دل کو روک دیتا ہے۔ لان کی اس تنہائی میں سے والدان پر برستی چاندنی ہی اس کی محبت کی گواہ بن رہی تھی۔ مل جانا مجھے نور، صرف ایک بار مل جانا، پھر دیکھنا تمہارے دل کو دی جانے والی ہر اذیت کا دعویٰ محبت سے کروں گا، اتنی محبت سے کہ تم اپنا ہر درد، ہر تکلیف بھلا دو گی۔ بس ایک بار مل جاؤ۔ یہ آخری سرگوشی اس پتھر دل انسان نے نم آواز میں کی تھی۔ زرش کو اپنی زندگی سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ پرندے کیسا محسوس کرتے ہوں گے جنہیں صرف اپنے شوق کے لیے لوگ پنجروں میں قید کر دیتے ہیں۔ کیا ہوتی ہے قیدی کی زندگی؟ صرف اپنے ارد گرد موجود دیواروں کو دیکھنا، ہر پل صرف آزادی کی خواہش اور اس کی دعا کرنا۔ وہ بس کسی طرح سے وہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ اسے سب کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، اپنے ماں باپ، بہنوں کی یاد اس کے دل کا ناسور ہی بنتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک وہ سبز آنکھیں زرش کے دماغ میں آئی تو وہ دو آنسو ٹوٹ کر اس کے نگاہوں سے گرے۔ آپ نے میری محبت کی قدر نہیں کی نا والدان، اب میں آپ سے کبھی بھی نہیں مل پاؤں گی، اور اگر کبھی مل بھی گئی نا تو بات بھی نہیں کروں گی آپ سے۔ یہ وحشی تو میرے دماغ اور جسم کو اذیت دیتا ہے، لیکن آپ نے تو میرے دل کو ہی ہزار ٹکڑوں میں بکھیر دیا، اور اس کی تکلیف ہر اذیت سے بڑھ کر تھی، والدان ہر اذیت سے۔ اب میں ٹوٹ چکی ہوں، پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہوں، کبھی نہ جڑنے کے لیے۔ وہ اپنے ہی دماغ میں والدان کے ایک فردی وجود سے مخاطب تھی۔ زرش کارپیٹ پر بیٹھے اپنے خیالات میں اس قدر گم تھی کہ اسے اپنے قیدی کی آمد کا علم ہی نہیں ہوا۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ آربی نے کافی نرمی سے زرش کے سر پر ہاتھ رکھا تو زرش ڈر کر جلدی سے اس سے دور ہوئی اور خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کب واپس آیا تھا؟ زرش نے تو اس کے کبھی نہ واپس آنے کی اتنی دعائیں مانگی تھی۔ جانتی ہو یہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ آربی کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آ گئی، جس نے اس شیطان کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا تھا۔ مگر تھا تو وہ شیطان ہی، تمہارا نکاح نامہ اور تمہارے شوہر کی ساری انفارمیشن۔ زرش کی روح کانپی تھی اس کی بات پر۔ آربی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وجاہت ہاشم خان ہے نا تمہارا شوہر، ماس کمیونیکیشن میں BS کر رکھی ہے، اور کوہاٹ ایک جم کا مالک ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ایک جم کا مالک۔ عربی کے چہرے اور لہجے میں بہت زیادہ حقارت تھی۔ اس نے وہ پیپر زرش کے قدموں میں پھینکے۔ تم اس کو مجھ پر پھوکیا دیکھ رہی ہو؟ میری بجائے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے پسند کرو گی، جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور ایک طرف میں ہوں جو دنیا کی کوئی بھی چیز لا کر تمہارے قدموں میں رکھ سکتا ہے، تمہاری کسی بھی خواہش کو تمہارے دل میں آنے سے پہلے ہی پورا کر سکتا ہوں۔ زرش جانتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھا وہ شخص ایک شیطان ہے، اور اس وقت وہ اسے بالکل اسی طرح ورگلا رہا تھا، ایک غلط راہ چننے کا کہہ رہا تھا۔ جانتی ہو میں نے بچپن سے ہی سکھایا تھا کہ جو چیز آپ کو پسند آئے اسے مانگو نہیں بلکہ چھینو، کیونکہ مانگنے پر یہ دنیا کچھ بھی نہیں دیتی۔ اب دیکھو نا، غریب پیدا ہوا تھا، بے تحاشا دولت حاصل کر لی، لوگ کیڑا کہہ کر سر پر پھینک دیتے تھے، دوسروں کو مجھ پر پھونک دیتے ہو، اب میرے نام سے بھی تھر تھر کانپتے ہیں۔ عربی زرش کے پاس فرش پر بیٹھا تو زرش خوف کے مارے اس سے دور ہوگی۔ بس ایک کمی رہ گئی محبت کی، جو میں تمہیں 12 سال کی عمر میں دیکھ کر ہی تم سے کر بیٹھا۔ سوچا کہ ایسا کیا کروں کہ بڑے ہونے تک تم کسی اور کی نہ ہو جاؤ،
پھر ان پرانے لوگوں کا خیال آیا جو اپنی ملکیتوں پر اپنا نشان چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہر کوئی جان جائے کہ وہ کس کی ہے۔ میں نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا۔ عربی نے زرش کے کندھے کو نرمی سے چھوا، لیکن دیکھو نا، طریقہ کار آمد نہیں رہا۔ اس جم کے مالک نے پھر بھی تمہیں حاصل کر لیا۔ عربی نے دانت پیستے ہوئے اپنے ہاتھ کی سختی کو بڑھا دیا تو زرش سسک کر پھر سے رونے لگی۔ لیکن کوئی بات نہیں، جیسے اس دنیا سے ہر چیز چینی ہے، اسی طرح تمہیں بھی چھین لوں گا، اور تمہاری چاہ تو مجھے اس پوری دنیا سے بڑھ کر ہے میری گڑیا۔ آخرکار تم وہ واحد لڑکی جو پہلی نظر میں ہی اس کالے دل میں اتر گئی۔ پہلی نظر کی محبت کو نہیں مانتا تھا میں، لیکن نہ جانے کیوں تم سے تو پہلی نظر میں عشق کر بیٹھا۔ عربی نے بہت زیادہ لگن اور محبت سے زرش کو دیکھا، لیکن زرش اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ کیسی محبت ہے جو اسے اتنی تکلیف پہنچاتی ہے، یہ کیسا عشق ہے جس نے اس کی آبرو تک کی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ سب سے محبت کی آڑ میں چھپی ضد اور جنون تھا اور کچھ نہیں۔ اور میرا عشق ذرا سا خودغرض ہے میری جان، اس کے لیے تمہیں پانا سب سے زیادہ اہم ہے۔ پہلے ہی 6 سال انتظار کیا، میرے اس عشق نے اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ عربی نے زرش کے قریب ہونے کی کوشش کی تو زرش تڑپ کر اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس شخص کی فولادی گرفت سے نکل پانا ناممکن تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہے میری جان کہ شرافت سے مان جاؤ، ورنہ مجھے اور بھی بہت سے طریقے ہیں اپنی بات منوانے کے۔ عربی نے کچھ اور پیپر زرش کے قدموں میں پھینک دیے۔ زرش نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ خلا کے کاغذات سے دستخط کرو ان پر۔ عربی نے پین اس کے سامنے کر کے کہا تو زرش نے فوراً اپنا سارے انکار میں ہلایا۔ دیکھو میری گڑیا، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، بات مان جاؤ میری، تمہیں پھر سے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں میرا۔ عربی نے اسے دھمکایا، مگر زرش پھر بھی روتے ہوئے انکار میں ہی سر ہلا رہی تھی۔ وہ بھلا کیسے یہ کر سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں، یہ نکاح ہی تو اسے اب تک اس شیطان سے بچائے ہوئے تھا۔ عربی نے سختی سے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑے۔ بڑا مان ہے نا تجھے اس شخص پر؟ ہو کوئی بھی شریف مرد اتنا عرصہ گھر سے باہر کسی اور مرد کے پاس رہنے والی عورت کو نہیں اپناتا۔ وہ تو جاتے ہی تجھے طلاق دے دے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تو ابھی اس سے خلا لے اور میری بیوی بن جا، قابل رشک ہوگی تیری زندگی، ورنہ تیرے اور تیری آبرو کے بارے میں جو غلط فہمی میں باقیوں کے ذہن میں ڈال سکتا ہوں، اس عمل کو سر انجام دینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اپنی عزت بچانی ہے نا تو شرافت سے مان جاؤ، ورنہ۔ عربی نے اس کے کندھے سے دوپٹہ ہٹایا تو زرش بہت دیر گھبرا کر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ زرش کا خوف اٹھنے ٹیکنے پر مجبور ہو چلا تھا۔ زرش نے ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا، بہت سوچنے کے بعد ان کاغذات سے دھیان ہٹا کر بہت حقارت سے اس نے انکار میں سر ہلایا۔ چٹاہ! ایک زوردار تھپڑ زرش کے چہرے پر مارا گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے زرش کو دھکا دے کر عربی اٹھ کھڑا ہوا۔ تو قابل ہی نہیں میری بیوی بننے کے، تیرا یہی انجام کرنا چاہیے کہ وہ شخص تیری صورت بھی نہ دیکھے، پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائے تو۔ زرش اس کی بات پر کام کر رہ گئی تھی۔ صرف کل تک کا وقت ہے تیرے پاس، یا تو ان کاغذات پر دستخط کر دینا، نہیں تو فیصلہ میرے ہاتھوں میں ہوگا۔ سمجھ ہی ہونا پھر تیرے ساتھ کیا کروں گا، اس لیے شرافت سے مان جاؤ۔ طنزیہ سی مسکراہٹ زرش پر اچھال کر بھی وہاں سے چلا گیا، جبکہ زرش دوبارہ سے اپنی قسمت کو رونے لگی۔ والدین سعد و اشال 2 دن پہلے اس زیارت پہنچ گئے تھے، لیکن ابھی تک انہیں عربی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوا تھا، اور یہی بات والدین کو بہت زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ اتنا بھی چھوٹا شہر نہیں تھا کہ یہاں پر انہیں سب کچھ آسانی سے مل جاتا۔ کیا سوچا ہے والدین تم نے؟ سعد کے سوال پر والدین نے اپنی مٹھیاں کسی۔ زرش کا پتہ لگانے کے لیے عربی کو ڈھونڈنا ہوگا اور ایسا جلد از جلد کرنا ہوگا۔ سعد نے اسباب میں سر ہلایا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں الگ الگ ہو جائیں تاکہ معلومات جلدی حاصل ہو سکے۔ سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو میرے دوست، ہم انشاءاللہ بہت جلد اسے ڈھونڈ لیں گے۔ سعد نے اسے تسلی دی، کیونکہ اپنی جس کمزوری کو والدہ اتنے عرصے سے چھپا رہا تھا، جب وہ کمزوری، وہ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں۔ والدہ نے سعد کا ہاتھ جھٹکا اور اپنا بیگ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ آنکھوں پر ایک نقلی نظر کا چشمہ لگانے کے بعد اس نے ہاتھ میں ایک ٹورسٹ میپ پکڑا اور چھان بین کرنے نکل پڑا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ جہاں سے وہ چلا تھا وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، کچھ بھی تو نہیں جان پایا تھا وہ۔ ابھی بھی کھانا کھانے کے بعد وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا موبائل پر زرش کی تصویریں دیکھ رہا تھا، جو کہ جنان نے نکاح پر شرارت سے اس کا
موبائل لے کر بنائی تھی۔ کئی مرتبہ والدہ نے اس تصویر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا لیکن ایسا وہ چاہ کر بھی نہیں کر پایا۔ اب تم مل جاؤ یار، اور کتنی سزا دو گی؟ مانا کہ مضبوط ہوں، سزا سہ سکتا ہوں، مگر ہر انسان کی ایک حد ہوتی ہے نور، اور میری وہ حد ختم ہو چکی ہے۔ والدہ نے بہت زیادہ نرمی سے اپنے موبائل کی اسکرین کو چھوا، جسے وہ اسے جس سے وہ اسے محسوس کر لے گا۔ تبھی اس کی اوپر برف باری ہونے لگی۔ بس ایک اب ایک گزارش، نہیں یہ حکم ہے میرا کہ تم بالکل ٹھیک ہوگی چاہے وہ شخص کچھ بھی کرے۔ نور تم اتنا مت ٹوٹ جانا کہ میں پھر جوڑ نہ سکوں، اتنا مت بکھرنا کہ تمہیں اس میں ناممکن ہو جائے میرے لیے ٹھیک ہونا تم۔ بس ایک آخری موقع دے دو نور، صرف یہ آخری موقع، پھر دیکھنا کہ تمہارا یہ پتھر دل مسیحا تمہیں کتنا چاہتا ہے۔ ایک پانی کا ننھا سا قطرہ بارش کی تصویر کے گال پر گرا تھا، زرش کی تصویر کے گال پر گرا تھا۔ وادان کو جاننے والا کوئی بھی شخص اسے بارش کا پانی ہی سمجھتا، لیکن سچائی وہ پتھر دل جانتا تھا۔ زرش ابھی تک نہیں سو پائی تھی، عربی کی باتیں، اس کی دھمکیوں کا خوف اس کے دل کو دہلا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہوگا، وہ کس طرح سے اپنی حفاظت کرے۔ یہ خیال آتے ہی زرش پھر سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، کیسے بھی مجھے آزادی دے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، میری مدد کر دے۔ زرش زاروں قطار روتے ہوئے اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، اور روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی یہ اسے بھی علم نہیں ہوا۔ ہوش تو اسے تب آیا جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ زرش بی بی جلدی سے اٹھو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ زرش نے حیرانی سے چندا کو دیکھا اور اٹھ بیٹھی۔ چندا نے فوراً ایک چادر اس پر اوڑھا کر اسے چھپایا۔ چلو زرش بی بی، میں تمہیں لینے آئی ہوں، جلدی چلو، جانا ہے ہمیں یہاں سے۔ چندا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرنا چاہا تو زرش جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرش کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، لیکن چندا اسے کوئی بھی وقت دیے بغیر باہر کی طرف لے کر چل دی، اور بہت آہستہ سے گھر سے باہر نکل کر اسے ایک دیوار کے پاس لے آئی جس سے پھلانگ کر زرش کو وہاں سے جانا تھا۔ زرش کو ایک مہینہ یہاں رہتے ہوئے اب پتہ لگا تھا کہ وہ ایک برف باری علاقے میں ہے، کیونکہ جس کمرے میں اسے قید کیا گیا تھا وہاں تو ایک کھڑکی بھی نہیں تھی۔ باہر عالیہ بی بی کا نوکر آپ کا انتظار کر رہا ہے، لیکن بی بی عالیہ بیگم کا نام بھی زبان پر مت لانا ورنہ وہ وحشی نہ جانے کیا کر گزرے گا۔ انہیں تو پہلے ہی یہ بغاوت کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ چلی جاؤ آپ یہاں سے، وہ لڑکا آپ کو یہاں سے لے جائے گا، اب جلدی جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ چندا نے ایک اندھیرے میں لگی سیڑھی کی طرف اشارہ کیا تو زرش نے تشکرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سیڑھی پر چڑھنے لگی، لیکن دیوار کے دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے زرش ایک پل کو گھبرائی، لیکن پھر ہمت کر کے وہاں سے کود گئی۔ اونچی دیوار سے گرنے کی وجہ سے زرش کو کافی چوٹیں بھی آئی تھیں، جن کو نظر انداز کر کے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ جسم سردی کی شدت سے سن ہو رہا تھا۔ چلیے بی بی، زرش کی ہی عمر کے ایک لڑکے نے اس کے قریب آ کر اسے وہاں سے چلنے کا کہا تو زرش جلدی سے اس کے ساتھ سامنے موجود گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ وہاں سے چل پڑے تھے۔ میرا نام اسلم ہے بی بی، کار ڈرائیو کرتے ہوئے لڑکے نے بتایا تو زرش نے صرف اسباب میں سر ہلا دیا اور پھر گھبرا کر پیچھے کو دیکھنے لگی۔ کتنی مغرور ہے توبہ، انسان کچھ کہہ ہی دیتا ہے، شکریہ تک ادا نہیں کیا، نک چڑی کہیں کی۔ لڑکا ہلکی آواز میں بڑبڑا تھا، لیکن چھوٹی سی کار میں زرش وہ بڑبڑاہٹ سن چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ صرف گھبراتے ہوئے پیچھے ہی دیکھ رہی تھی اور کہیں کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ ارے فکر مت کرو بی بی جی، ہم نے بورن چھو ہو جانا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا، دیکھ لینا آپ، اسلم نے چہتی آواز میں کہا۔ زرش سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کہاں چھوڑ کر جائے گا، لیکن ابھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے اشارے دیکھنے کے لیے وہ بندہ ایک پل کے لیے بھی سڑک پر سے دھیان ہٹائے۔ اچھا ویسا اتنی مدد کی ہے نا تو بتا دو، نام تو بتا دو بی بی، جانتا ہوں کہ مجھے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ، لیکن مجھے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ ایک لڑکی کو وہاں سے لے کر لاہور چھوڑاؤں، اور کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ویسے بھی جتنا بولا جائے اتنا ہی کرتا ہوں، اسلم زیادہ بک بک کرنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اسلم نے ایک اور کوشش کی، مگر زرش کبھی پیچھے دیکھتی تو کبھی رونے لگ جاتی۔ کچھ بول دو بی بی جی، سفر لمبا ہے، آسانی سے کٹ جائے گا۔ اسلم نے ایک آخری کوشش کی، مگر مقابل کی خاموشی دے کر گہرا سانس لے لیا۔ آپ کی مرضی ہے بھائی، ویسے اللہ بچائے ایسے غرور سے، اسلم نے سر جھٹک کر کہا، جبکہ زرش ابھی بھی روتے ہوئے آیتوں کے ورد کر رہی تھی۔
کہاں ہیں وہ، بولو سب۔ آربی کے چلانے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ صرف آدھے گھنٹے میں ہی وہ زرش کی غیر موجودگی کا اندازہ لگا چکا تھا اور اب سب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ایک گھنٹے کے اندر وہ مجھے تم لوگوں کے قبضے میں چاہیے، سمجھو، یہاں کا سردار میرا وفادار ہے۔ اسے کہو کہ پولیس والوں سے بھی ناکہ بندی کروا دے، نکل نہ پائے وہ یہاں سے۔ سب آدمی اس بات میں سارے ہلا کر وہاں سے چلے گئے۔ ہیلی کاپٹر تیار کو، ہمیں نکلنا ہے یہاں سے، اس سے پہلے کہ بھی سے برف باری شروع ہو جائے۔ آربی نے اپنے آدمی سے کہا تو وہ اس بات میں سارے ہلا کر چلا گیا، لیکن چندا نے اسے بہت حیرت سے دیکھا۔ مگا ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اگر وہ مل گئی تو؟ چندا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اگر نہیں، میرے آدمی اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے، وہ جہاں میں کہوں گا وہاں پہنچا دیں گے۔ پولیس تو میرے کنٹرول میں ہے یہاں کی، لیکن اگر اس لڑکے نے آرمی کو یہاں پہنچا دیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تیاری پکڑو تم بھی۔ آربی اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ بزدل کہیں کا۔ چندا اس کی کمر کو دیکھ کر ہلکا سا بڑبڑائی۔ اسلم اور زرش زیارت کی حدود سے نکلنے ہی والے تھے جب اچانک ان کی نظر سامنے ہوئی۔ ناکہ بندی بڑھ گئی۔ زرش پل بھر میں گھبرائی۔ اور یہ فکر مت کریں بی بی، یہ تو بس پولیس ہے، کیا کہہ لے گی ہمیں؟ بس یہ مت کہے گا کہ آپ ہماری معشوقہ ہیں، پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اسلم نے نرمی سے کہا تو اور آگے ہو کر گاڑی روکی۔ زرش نے فوراً اپنے چہرے کو چادر سے چھپائے۔ کہاں جا رہی ہو تم لوگ؟ ایک پولیس اہلکار کھڑکی کے سامنے ہو کر پوچھنے لگا۔ کہاں جائے گا صاحب، گاڑی جا رہا ہے، اسلم نے عام سے بلوچی سے لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ نقاب ہٹاؤ لڑکی۔ پولیس والے کی گرج دار آواز پر زرش گھبرا کر اسلم کو دیکھنے لگی۔ خدا کا خوف کرو صاحب، ہمارا بہن کیوں اپنا چہرہ دکھائے؟ بلوچ ہے ہم، آنکھیں نکال لیتا ہے اپنی عزت غیرت پر نظر ڈالنے والوں کی۔ اسلم کی بات پر پولیس والا گہرا سانس لے کر پیچھے ہوا، گاڑی کا دروازہ کھول کر اسلم کو باہر نکالا۔ پیزا آپ ان کا چہرہ دیکھو۔ اس کی بات پر لیڈی کانسٹیبل گاڑی کی طرف بڑھی اور زرش کو باہر نکال کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹانے لگی۔ زرش کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہی ہے سر۔ کانسٹیبل کی بات پر زرش کی روح کام گئی تھی، جبکہ وہ دوسرا پولیس والا اب موبائل نکال کر فون ملا رہا تھا۔ جی صاحب، وہ لڑکی ہمیں مل گئی ہے، آپ بس بتائیے کہ کہاں پہنچانا ہے۔ زرش کی روح کام گئی تھی۔ کیا یہی اس کے نصیب میں لکھا تھا؟ کیا وہ پھر سے اس قیدی میں جانے والی تھی؟ نہیں، اس بار نہیں۔ بہت ہمت کر کے زرش نے ایک زوردار دھکا اس کانسٹیبل کو دیا، اس کی گرفت سے چھوٹتے ہی وہاں سے دوڑ لگا دی۔ دوسرا پولیس کانسٹیبل اس کے پیچھے بھاگنے لگا تو اسلم نے جلدی سے اپنے پاس کھڑے پولیس والے سے بندوق چھین کر اس کانسٹیبل کی ٹانگ میں گولی چلا دی۔ بھاگو بی بی، ان کو ہم دیکھ لے گا۔ زرش کو اسلم کی آواز سنائی دی تو اس کے بھاگنے میں شدت آ گئی۔ اس کمزور سے دکھائی دینے والے اسلم نے ایک ساتھ دو پولیس والوں کو اپنی گرفت میں پکڑ رکھا تھا۔ پھر ان دونوں کو اچانک ہی زوردار دھکا دیا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو زرش کے پیچھے لے جانے لگا۔ زرش کچھ ہی دور گئی تو گاڑی میں سوار کچھ لوگ زرش کے پیچھے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر زرش کی جان مٹھی میں آ گئی۔ زرش نے جب انہیں اپنے بہت قریب پہنچے دیکھا تو جلدی سے ساتھ موجود تانگ سی گلی میں گھس کے جہاں وہ گاڑی نہیں آ سکتی تھی اور اپنی مکمل رفتار سے بھاگنے لگی۔ سردی کی شدت سے اس کا وجود سن ہو رہا تھا اور پورے جسم میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن زرش نہیں جانتی تھی کہ پھر بھی اس کے جسم میں اس قدر ہمت کہاں سے پیدا ہو رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے زرش اس گلی سے نکل کر واپس ایک سڑک پر آ چکی تھی، لیکن اپنے پیچھے آنے والے قدموں کو کی چاپ وہ آسانی سے سن سکتی تھی۔ وہ لوگ اسے قریب پہنچ چکے تھے، بہت قریب۔ زرش کی ساری امید ختم ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پکڑی جائے گی اور یہ بات اس کی تمام ہمت ختم کر گئی۔ زرش نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لوگ اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، مگر تبھی زرش ایک چٹان کی مانند شے سے ٹکرائی اور اسے بھاگتے قدم وہی رک گئے۔ واردان ساری رات آربی کے ٹھکانے پر پتہ لگانے کا کوشش کرتا رہا تھا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس کے ہاتھوں سے بری طرح سے پیٹے بھی تھے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ تھی کہ آربی کے آدمی ہونے کے باوجود وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ آربی نے اپنے آپ کو بہت زیادہ چھپا کر رکھا ہوا تھا اور اس بات سے یہ ایک چیز واردان پر ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ بہت زیادہ ڈرپوک انسان تھا۔ ساری رات واردان نے سڑکوں پر گزاری تو اب صبح کے وقت وہ مایوسی کے حال میں واپس جا رہا تھا جب اس کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز پڑی۔ بے سہاتا طور پر اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھے تھے۔ ٹھنڈا علاقہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں بہت کم لوگ تھے، کیونکہ ایسے علاقوں میں جب برف باری کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو لوگوں کو گھروں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ نماز ادا کر کے واردان نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو خوبصورت سبز آنکھیں نم تھی۔ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں میرے اللہ، لیکن غلطیاں تو ہر انسان کرتا ہے۔
اور تو اسے معاف کر دیتا ہے، اور تو اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن مجھے چاہے تو نہ بخش، لیکن اس معصوم کی حفاظت کرنا میرے مولا، اسے مجھ سے ملا دے تاکہ میں اپنی غلطی سدھار سکوں، اس کے زخموں کا مرہم بن جاؤں، اس کے دکھوں کا دعویٰ کروں اور مسیحاؤں کر سکوں، اور مسیحا بنوں جو وہ مجھے سمجھتی رہی ہے۔ کئی آنسو ٹوٹ کر اس پتھر دل کی آنکھوں سے گرے۔ لوگ بہت کچھ کھوتے ہیں میرے اللہ، لیکن میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، سب لٹ جانے کی جیتی جاگتی مثال ہوں میں، لیکن اب اگر اسے بھی کھو دیا نہ تو یہ وجود نہیں بچے گا، مٹ جائے گی میری ہستی۔ بس ایک بار میری دعا قبول کر لے، اسے ملا دے مجھ سے میرے مولا، ایک بار ملا دے۔ والدہ نے دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے۔ خدا کی بارگاہ میں تڑپ کا مانگنے والا وہ شخص ایک مرتبہ پھر سے خود کو پتھر بنا کر باہر چل دیا۔ ابھی وہ چل کر کچھ قدم ہی دور کیا تھا جب ایک نازک سا وجود اس کی کمر سے ٹکرایا۔ والدہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پل کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر اور قسمت پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا سچ میں دل کی گہرائیوں سے مانگی ہوئی دعا اتنی جلدی قبول ہو سکتی ہے؟ کا موزے واقعی میں ہو جاتے ہیں؟ نور بے ساختہ والدان کے لبوں سے نکلا۔ زرش جو پیچھے دیکھنے میں مصروف تھی، آواز سن کر اسے سب ایک خواب لگنے لگا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ کیسا لگتا ہے جب صحرا میں سردیوں سے بھٹکے ہوئے پیاسے کو جب پانی مل جائے۔ کہیں آنسو ٹوٹ کر ان کان سی آنکھوں سے گرے۔ والدہ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نازک وجود کو خود میں بھیج کر اپنے آپ کو اس کی موجودگی کا احساس دلایا۔ یقین کرنا چاہا کہ یہ سب ایک سچ ہے، کوئی خواب یا سراب نہیں۔ سکون کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں گردش کرنے لگی تھی۔ اے ہیرو، چھوڑ اسے، عربی کی ملکیت ہے وہ۔ ایک آدمی کی آواز پر والدہ نے زرش کو خود سے دور کیے بغیر اپنی لہو رنگ نم نظریں اٹھا کر ان تینوں کو دیکھا، جبکہ ان سبز آنکھوں میں سے نکلتے غضبناک شراروں سے ہی ڈر کر وہ لوگ 3 قدم دور ہوئے تھے۔ والدہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زرش کو خود سے دور کیا تو اس کے نظر زرش کے ماتھے پر موجود چوٹ کے نشان پر پڑی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ والدہ نے اپنی مٹھیاں بے انتہا ان تینوں کی طرف بڑھا۔ ہے ہمت تو صرف ہاتھ لگا کے بتا اسے۔ سرد مہر والدان کی جگہ اب اس کے اندر چھپا درندہ اس کا خطرناک ترین روپ ہان بول رہا تھا۔ ایک آدمی نے بندوق اٹھا کر گولی چلائی، لیکن والدہ بہت تیزی سے اس گولی سے بچ کر اس شخص کے قریب پہنچا اور اسی کے ہاتھ میں موجود بندوق سے ایک گولی سامنے موجود شخص کے سینے میں ماری۔ دوسرے آدمی نے اپنی پستل سے والدان پر گولی چلائی تو والدہ نے اپنی گرفت میں موجود شخص کو اپنے سامنے کر دیا۔ وہ گولی اس کے سینے میں لگی تو وہ شخص نیچے گر گیا۔ والدہ نے اس کے ہاتھ سے بندوق لے کر تیسرے آدمی کی ٹانگ پر گولی ماری، جس سے وہ کراتے ہوئے زمین پر ڈر گیا۔ والدہ نے بندوق لے کر اس کے قریب ہوا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں، معاف کر دے۔ وہ شخص گڑگڑانے لگا۔ جا، معاف کیا۔ والدہ نے بندوق نیچے کی اور اس کی دوسری ٹانگ میں بھی گولی مار دی۔ وہ شخص اب تڑپنے لگا۔ اگر زندہ بچ گیا نا تو بتا دینا اپنے اس عربی کو کہ زرش صرف ہان کی ہے، نور ہے وہ اس کا، اور والدان ہان اس کے نور پر نظر رکھنے والے کی آنکھیں چھین لے گا۔ اس لیے دیکھ لے، جتنی دنیا دیکھنی ہے بہت جلد اس قابل نہیں رہے گا وہ۔ والدہ نے حقارت سے بڑی ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور مڑ کر زرش کے پاس گیا جو گھٹنوں میں سر دیے زمین پر بیٹھی تھی۔ والدہ نے اس کے پتلے لباس کو دیکھا تو اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ چلو نور۔ والدہ نے اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا، اس سے اپنے ساتھ لگا کر چلنے لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ وہ اس کے پاس ہی، اس کے بہت قریب، والدان کے جینے کی وجہ اس کے پاس ہی، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ جبکہ زرش تو صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں کرتا، وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا نا، پھر یہاں کیوں آیا؟ بہت سے سوال اس معصوم ذہن پر حاوی تھے، جبکہ والدان اپنی متاع جان کو ساتھ لگائے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ والدان زرش کو لے کر اس چھوٹے سے گھر میں واپس آئے جو انہوں نے کچھ دن کے لیے کرائے پر لیا تھا۔ سارا جو کافی دیر سے والدان کا انتظار کر رہا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہی دروازے کی طرف چل دیا۔ جب اس نے والدان کے ساتھ زرش کو دیکھا تو ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ جلدی سے انہیں اندر بلایا۔ زرش، تم ٹھیک ہو گڑیا؟ سارا نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ زرش کے ذکر پر ہی اشال با کا دروازے کے پاس ہے اور زرش کو کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ زرش بھی کسی کا سہارا پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ والدان دروازے کو لا کر کے اندر داخل ہوا۔ زرش کے وہ آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا ان آنسو میں اس کا کون سا درد چھپا تھا۔ Hey little doll, stop crying or I am going to kill the boss۔ اشال کافی غصے میں تھی، بہت مشکل سے اس نے اپنے آپ کو وہ جملہ مکمل کرنے سے روکا۔ اشال، تم اسے کمرے میں لے کر جاؤ اور اگر کوئی گرم کپڑے
ہوں تو اسے پہنانے کے لیے دو۔ اشال ہاں میں ساحلہ کا زرش کو اپنے ساتھ کمرے میں، زرش کو دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کہاں سے ملی وہ تمہیں؟ سعد نے پریشان سے پوچھا۔ یہ سب اتنا بھی ضروری نہیں ہے سعد، زیادہ ضروری چیز اس وقت زرش کی حفاظت، ہمیں اسی کا خیال رکھنا ہوگا۔ سعد نے اس بات میں سہلا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پتہ نہیں، بس ایک بت کو چلا کر اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ سعد والدان کے بعد میں چھپی پریشانی محسوس کر سکتا تھا۔ والدان ہمیں زرش سے پوچھ کر RB پر حملہ، کوئی فائدہ نہیں سعد، وہ ایک بزدل انسان ہے، ابھی تک تو وہ یہاں سے چلا بھی گیا ہوگا، لیکن اس کی پہنچ کافی زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ زرش کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ سعد کو والدان کی بات میں مصلحت نظر آئی، پھر ہمیں جلد از جلد زرش کو یہاں سے لے کر جانا ہوگا، کیونکہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ یہ مشکل کام آرمی کی مدد سے بہت آسان ہو جاتا، لیکن اب ہم دونوں ہی اس کا حصہ نہیں ہیں۔ سعد کے لہجے میں افسوس تھا، کیونکہ سعد کو اپنے وطن اور فوج سے بہت زیادہ پیار تھا، اپنی جان سے بھی زیادہ، لیکن اپنی دوستی کی خاطر یہ سب چیزیں قربان کر کے سعد نے دوستی کی مثال قائم کی تھی، اور ایسا ہی اس نے شایان کی باری بھی تو کیا تھا۔ ہم شایان سے کنٹیکٹ کرتے ہیں، شاید وہ کچھ کر پائے۔ سعد کی بابا والدہ نے کچھ دیر غور کیا اور پھر جیب سے اپنا موبائل نکالا، جس پر سروس بالکل بھی نہیں تھی۔ ضرور ان لوگوں نے اس علاقے کی تمام سروس بند کر دی ہے تاکہ ہم کسی سے بھی رابطہ نہ کر سکے۔ والدین کی بات سعد نے مٹھیاں کسی تو اسے نقاب کروا کر یہاں سے لے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ سعد نے ایک اور حل بتانا چاہا، مگر یہاں کے پولیس والے بھی RB کے ساتھ ملے ہوئے، جن 3 لوگوں سے آج میبر کا بیڑا، ان میں سے ایک پولیس والا تھا، اس کو تو میں نے زندہ چھوڑ دیا، مگر باقی اتنے خوش قسمت نہیں نکلے۔ والدہ نے ضبط سے مٹھیاں کسی، پھر اب ہم یہاں سے نکلنے کی مکمل کوشش کریں گے بس کے ذریعے، اور اگر کسی نے ٹانگ اڑائی تو اس سے خود ہی نمٹ لیں گے، لیکن اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو تم اور اشال اس میں نہیں پڑو گے۔ ان لوگوں نے تم دونوں کو نہیں دیکھا، اس لیے خاموشی سے چلے جانا۔ اور پھر وادی کے اختتام پر ایک ہائی وے ہے جہاں ایک اکلوتا چائے والا، وہاں ملنا مجھے 2 دن بعد ٹھیک صبح 10 بجے، اور اگر نہیں ملو تو اس سے اگلے دن، ایسا 10 دن تک کرتے رہنا۔ سعد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، فکر مت کرو سعد، میں تمہیں ضرور ملوں گا، وعدہ رہا۔ والدان کے واپس سعد نے اسباب میں سر ہلایا، دعا کرے اسے سب کی نوبت ہی نہ آئے۔ سعد وہاں سے چلا گیا تو والدہ نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں کافی دیر سے زرش گئی ہوئی تھی۔ اسے ڈھونڈ تو لیا تھا، لیکن اب اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اپنا کہا ہر لفظ ہر جملہ اس کے کان میں گونجا تھا۔ کافی دیر والدہ باہر بیٹھا اس دروازے کو دیکھتا رہا، تبھی اشال کھانے کی خالی ٹرے لے کر باہر آئی۔ سنو بتاؤ، اشال بالکل اسی کے انداز میں بولی۔ کیسی ہے وہ؟ کچھ بتایا اس نے؟ اشار سے پھر سے کافی باتیں سنا دیتی، اگر اس نے اس کے لہجے میں چھپے پریشانی نہ محسوس کی ہوتی۔ کچھ بتایا تو نہیں اس نے، لیکن کافی زیادہ ڈری ہوئی۔ آئی تھنک آپ خود جا کر اسے پوچھیں گے تو وہ اپنی فیلنگز بہتر طریقے سے بتا سکے گی، آخر بیوی ہے آپ کی۔ اشال کی بابا والدہ نے گہرا سانس لیا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا، ریلی آپ لوگ عورتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ گھٹنوں میں ہوتا ہے، شاید ایسا ہوتا بھی ہو، لیکن آپ مردوں کا دل تو یقیناً گھٹنوں میں ہوتا ہے، جذبات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ والدہ اسے خطرناک آنکھوں سے گھورا تھا، لیکن اس کے باوجود اشال کا چلتا منہ بند نہیں ہوا تھا۔ قسم سے آپ سے نہ جذبات اور دل کی بات کرنا بینس کے آگے بیچ بجانے کے مترادف ہے۔ اشال اپنی بات کہہ کر غصے سے وہاں سے چلی گئی، اور والدہ وہاں بیٹھ کر دروازے کو دیکھتا رہا۔ سچ میں ابھی تک یہی آپ؟ قسم سے اب تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بینس کے آگے بین بجانا زیادہ بہتر تھا۔ والدہ نے اس پٹاخ کو غصے سے دیکھا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی بے لگام نہیں ہوتی جا رہی؟ والدہ نے اسے اپنی خطرناک سبز آنکھوں سے زیر کرنے کی کوشش کی، مگر اشال نے اپنی ہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں بہادری سے گاڑی۔ میری زبان کو لگام لگا ہی کب تھا؟ اشال نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھو ساتھ کے پیچھے چلی گئی، جبکہ والدان کافی دیر بیٹھ کر یہ سوچتا رہا تھا کہ کیسے وہ اس کے دکھ کا اور کرب کا اندازہ لگائے، کیسے معلوم کرے کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ زرش سے دور رہنا اب اس کے پاس میں نہیں تھا۔ جس پتھر کو زرش نے اپنی محبت سے صرف اپنے لیے منہ بنایا تھا، وہ اب زرش کی محبت کا طلبگار ہو چکا تھا۔ پھر کافی دیر باہر بیٹھے سوچنے بعد ایک ترکیب والدان کے ذہن میں آئی تھی، جس کی بنا پر وہ اس کی کیفیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی حرکت یا تو مقابل کو بہت زیادہ ڈرا دے گی یا غصہ دلا دے گی، اور والدان دعا کرتا تھا کیفیت دوسری
والی ہی ہو۔ زرش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اس قید خانے سے نکل آئی تھی۔ اپنوں میں آگے تھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ اس کی مشکلات ختم ہو چکی تھی۔ عربی کے الفاظ اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے کہ کوئی بھی مرد گھر سے باہر رہنے والی عورت کو نہیں اپناتا تو کیا سچ میں والدین اسے طلاق دے دے گا؟ یہ سوچتے ہی زرش پھر سے رونے لگی۔ وہ صبح سے اس کے پاس تو نہیں آیا تھا، ایک بار بھی اس سے اس کا درد جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ابھی بھی بالکل پہلے جیسا ہی سنگ دل تھا، تو پھر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟